ایک مرتبہ ایک شخص نے آدھی رات کے وقت اپنے دوست کے پاس جا کر کہا، اے دوست، مجھے کچھ روٹیاں دے۔ ایک مسافر میرے گھر آیا ہے اور اس وقت میرے گھر میں اس کے لیے کھانا نہیں ہے۔ وہ دوست اپنے بچوں کے ساتھ بستر میں لیٹا ہوا تھا اور وہ اٹھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ آدمی لگاتار دروازہ کھٹکھٹاتا رہا۔ آخر کار دوست نے اٹھ کر جو کچھ وہ مانگ رہا تھا اسے دے دیا۔ یسوع نے فرمایا کہ ہمیں خدا سے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمیں پاک روح دینا چاہتا ہے اور ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں صرف دعا میں اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ تصویر نمبر 19۔ دو شخص خدا کے گھر میں۔ جب کوئی شخص خدا سے دعا کرتا ہے تو کیا وہ اس کی سنتا ہے؟ اس تصویر میں ایک شخص بڑا مذہبی قسم کا ہے۔ وہ بہت مغرور بھی ہے۔ اس نے خدا سے اپنی دعا میں کہا کہ دوسرے لوگوں کی نسبت وہ بہت بہتر ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا اس کی اس بات سے خوش ہوا؟ دوسرا آدمی گناہگار تھا اور لوگوں کو لوٹتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے خدا کو ناراض کیا ہے۔ اس نے اپنی چھاتی پیٹی اور شرم سے سر جھکا لیا۔ اس نے خدا سے دعا کی اور رو رو کر کہا، اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ یسوع نے کہا کہ خدا نے اس کی دعا سن لی اور اس کے گناہ معاف کر دیے، کیونکہ خداوند مغروروں کی مخالفت کرتا ہے لیکن عاجزوں پر رحم کرتا ہے۔ تصویر نمبر 20۔ بیج بونے والا۔ یسوع نے بہت سے لوگوں کو یہ کہانی سنائی کہ ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا۔ کچھ بیج راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے اسے چگ لیا۔ کچھ چٹان پر گرا اور اگ کر سوکھ گیا، اس لیے کہ اس کو تری نہ پہنچی۔ کچھ جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر اسے دبا لیا۔ اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور اگ کر 100 گنا پھل لایا۔ یسوع نے لوگوں سے کہا، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے اور سمجھ لے۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہانی سنی لیکن وہ اسے سمجھ نہ سکے۔ کیا آپ اسے سمجھتے ہیں؟
تصویر نمبر 21 بیج پھل لاتا ہے۔ شاگردوں نے یسوع سے اس کہانی کا مطلب پوچھا۔ اس نے جواب دیا، وہ بیج خدا کا کلام ہے جو راہ کے کنارے گرا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں، پھر ابلیس آتا ہے اور کلام کو ان کے دل سے نکال دیتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان لائیں اور زندگی پائیں۔ اور وہ جو چٹان پر گرا وہ لوگ ہیں جو کلام کو عارضی یا وقتی طور پر قبول کرتے ہیں، لیکن آزمائش کے وقت وہ گر جاتے ہیں۔ اور وہ جو جھاڑیوں میں گرا وہ لوگ ہیں جو زندگی کی فکروں اور دولت کی وجہ سے کلام کو بھول جاتے ہیں۔ وہ جو اچھی زمین پر گرا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کلام کو قبول کرتے ہیں اور اچھا پھل لاتے ہیں۔ عزیزو، آپ خدا کے کلام کو کیسے سنیں گے اور قبول کریں گے؟ کیا آپ خدا کی نافرمانی کریں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، یا آپ اس پر ایمان لائیں گے اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی خدمت کریں گے؟ تصویر نمبر 22 ضرورت مند کی مدد۔ ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے؟ کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کو خدا اور انسانوں سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ہمیں پیار کرنا چاہیے؟ یسوع نے ایک آدمی